السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرے۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95، 96 اور 97 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ، قل فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ صدق اردو کا لفظ صادق اور صدیق اور صدق، یہ سارے الفاظ یہاں سے بنیں گے۔ فتبعوا، فا کے معنی پس تم پیروی کرو، اتباع کرو، یہ لفظ بار بار آ چکا ہے۔ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ملت طریقہ، حنیفہ جو یکسو تھے، جو حنیف تھے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ 95 آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اے نبی بریکٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اللہ نے سچ کہا ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اولا، بے شک پہلا، اول دوم سوم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ بیت وضع للناس، بیت گھر، جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، وضع بنایا گیا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے وضع کرنا، موضوع بنانا، وضع آسان لفظ ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے، للذی، لام تاکید کے لیے ہے، الذی تھا یہ اصل میں، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکہ، مکہ میں ہے، مبارکہ برکت والا، مبارکم و ہدی للعالمین، اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یقیناً وہ مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے اور عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ فیہ، اس میں، آیاتن، نشانیاں ہیں، آیاتن بینات، کھلی، بین، آیاتن بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ان نشانیوں میں سے، بریکٹ کر لیں، بریکٹ میں ان میں سے، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ، اور جو داخل ہوا اس میں، کانا آمنا، وہ امن میں ہو گیا۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ من استطاع، جو استطاعت رکھے، طاقت رکھے، الیہ سبیلا، اس کی طرف راستے کی، جو اس کے راستے کی طرف طاقت رکھے، ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج
فرض ہے، ومن کفر، اور جو کوئی نہ مانے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی عن العالمین، بے پرواہ ہے، غنی ہے تمام جہان والوں سے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کس میں؟ بیت اللہ میں۔ ان میں سے مقام ابراہیم ہے، ان میں سے بریکٹ کریں، ان نشانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا، کس میں؟ خانہ کعبہ، وہ امن میں ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، جو راستے کی طاقت رکھے، اور جو کوئی نہ مانے، بے شک اللہ تمام عالمین سے غنی ہے، تمام عالمین سے بے پرواہ ہے۔ بہت آسان سبق ہے، اس کا مضمون بھی پچھلے مضمون کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ جس طرح یہودی علماء نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا، پچھلی آیتوں میں جو آپ نے پڑھا کہ آپ تو وہ چیزیں حلال کر رہے ہیں جو پہلے نبیوں پر حرام چلی آ رہی تھیں، تو اس کا جواب بھی دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تورات کو کھول کے دیکھو، اگر ہے اس میں تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو۔ تورات میں ایسی کوئی بات نازل نہیں کی گئی۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں اللہ نے سچ کہا ہے جو بھی کہا ہے، اور تم چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بات کرتے ہو، آؤ آپ کو بڑی دعوت دیتے ہیں۔ تم سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے ہو، یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے تھے، اور عیسائی کہتے ہیں وہ ہم میں سے تھے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے، وہ تھے نہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم آؤ سب، ان سے یہ کہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم سب آؤ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ ہم میں سے تھے تو ان کے طریقے کی پیروی کرو، اور وہ یکسو تھے، وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو آؤ پھر اگر ان کی پیروی کرنی ہے تو پھر شرک کو چھوڑو، اللہ کے ساتھ ذاتی، صفاتی یا اختیاراتی کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ یہ بات تو قرآن نے اور جگہ بھی فرمائی کہ جو بات تم میں اور ہم میں مشترک ہے، آؤ اس پہ تو آ جاؤ۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا یہودیوں کا کہ آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، تو پہلے نبی بیت المقدس کو اللہ کا گھر مانتے آئے ہیں، تو یہ بھی آپ نے ایک نئی بات کی ہے۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ تم کہتے ہو کہ پہلے نبی بیت المقدس کو اللہ کا گھر مانتے آئے ہیں، تو یہ بات تمہاری درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا پر جو پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، اور وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ مکے کے لوگ مکہ کو بکہ بھی کہتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی زبان کا لفظ منتخب کیا۔ تو وہ گھر مکہ میں ہے، اور وہ برکت والا ہے، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس میں اگر غور کر کے دیکھیں تو بائبل میں بھی یہ بات موجود تھی، اور ابھی تک ہے، کہ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جو تقریباً 400 سال ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ ہے۔ تو جب ان کا زمانہ ہی بعد کا ہے تو پھر وہ پہلا گھر کیسے ہوا بیت المقدس؟ اور ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو کہ وہ ہمارے تھے، وہ ہم میں سے تھے، یہ دعویٰ کرتے ہو،
تو پھر جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں مکہ میں اور عرب میں انکلوڈنگ مدینہ منورہ یہ بات مشہور تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، سب لوگ مانتے تھے۔ بلکہ نصف صدی پہلے جب ابرہ کافر گرانے آیا تھا خانہ کعبہ کو، تو جو اس کو ذلت اٹھانی پڑی، یہ بات بھی بچے بچے کی زبان پر تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، یہ بیت اللہ ہے، اور جس کے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کا زمانہ ہی سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے، اور یہ ہدایت کا سبب ہے تمام جہان والوں کے لیے، اس میں برکت ہے۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا کہ جس 200-250 سال کے عرصے میں جب وہاں پہ بت پرستی عام تھی نبی علیہ السلام سے پہلے، اور دن کو قافلے لٹ جاتے تھے، ان دنوں بھی خانہ کعبہ جو تھا وہ امن کا گھر تھا۔ مشرکین مکہ بھی جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا اس سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ پھر 4 مہینے جو آتے محرم والے حرمت والے مہینے، تو ان میں بھی لڑائی روک دی جاتی تھی۔ یعنی ایسے برے حالات کے اندر بھی جب انارکی پھیلی ہوئی تھی، کوئی قانون اور قاعدہ نہیں تھا، اس وقت بھی یہ جو گھر تھا اللہ کا، یہ امن کا دائی تھا، یہ امن کا گہوارہ تھا۔ دشمن بھی بھاگ کر حرم میں آ جاتا تو مخالف اس پر تلوار نہیں چلاتے تھے، نہ لڑائی کرتے تھے۔ تو یہ امن کا گھر ہے، جو اس میں داخل ہو جائے یہ امن والا ہے، اور لوگوں پر فرض ہے اس کا حج کرنا سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، سوری میں نے سال کہہ دیا، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، سفر کی طاقت رکھتا ہو، اخراجات ہوں، اس کے پیچھے بچے بچیوں کا خیال رکھنے والا ہو، اور اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے وہ جا سکے، تو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اور جو انکار کرے، جو نہ مانے، جو کہے جی ایسے خواہ نعوذ باللہ یہ حج کیا چیز ہے، تو اللہ غنی ہے تمام جہان والوں سے، کوئی بھی اس کا طواف نہ کرے تو اللہ کی سلطنت میں کمی نہیں آتی۔ یہ جو ہم اللہ کے حکم مانتے ہیں یہ اپنے لیے مانتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہمارا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس سے ایک اور بات بھی ہے کہ کسی صحابی نے کہا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ کیا ہر سال فرض ہے حج، تو آپ خاموش رہے، اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایسے بنی اسرائیل کی طرح زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ برا شخص وہ ہے جس کے سوال کرنے سے کوئی چیز فرض ہو جائے اور امت پہ بھاری ہو۔ تو اس لیے جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سوال نہ کیا کرو بنی اسرائیل کی طرح۔ تو بہرحال آپ نے اس کا، اسلام نے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے جو طاقت رکھتا ہو۔ ہمارے پاکستان میں جو ایک اور رواج ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتا وہ بھی حج کا بندوبست کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے اس کو ثواب تو ملے گا لیکن اس پہ فرض نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ اور کئی فرائض چھوڑ کر یہ کام کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ حج کے لیے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اس لیے حج فرض ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، بڑی وعید ہے۔ اور اگر طاقت نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، بے شک پیسے والا ہے، یا اس کے گھر میں ایسے حالات ہیں کہ وہ باہر جا نہیں سکتا، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس پہ فرض نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے گھر کے حج کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔